استخارے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور وہ کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے، پھر کہے اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی استخارہ کی دعا پڑھے۔ بعض کہتے ہیں کہ کیا سنت نماز جو ہم سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کو الگ کیا ہے، تو اگر ہمیں کوئی مقصد ہے اور سنت مؤکدہ ہم نے پڑھی ہے اور ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو کیا اس کے بعد ہم استخارے کی دعا پڑھ لیں، یا استخارے کا مستقل نماز یعنی الگ سے 2 نفل پڑھنا ضروری ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ من غیر الفریضہ کی بات آئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے نوافل، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، تحیت المسجد، وضو کی سنتیں، اشراق، چاشت، یعنی تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو وہ استخارہ شمار ہو جائے گا، کفایت کر جائے گا۔ اس میں منع نہیں کیا گیا، کیونکہ منع کیا گیا فرض نماز کے لیے، اس میں نہیں کر سکتے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر استخارہ کی دعا پڑھے، تو دوسرا گروہ کا اوپینین یہ ہے کہ مستقل 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ دونوں خیالات، یعنی دونوں طرح کی آراء جو ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان میں وسعت ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس اتنا ٹائٹ ٹائم ہوتا ہے، یا یہ کہ آپ بیٹھے ہیں اپنے اشراق کے نفل پڑھ کر، اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ فلاں آفر آئی ہے، کیا خیال ہے؟ آپ نفل ہی پڑھ کے چکے ہیں اور آپ اسی وقت استخارے کی دعا پڑھ لیں، یعنی آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو جو آلریڈی نفل ہیں انہی کوئی استخارے کے بنا لیں۔ یا یہ ہے کہ دن میں مثلا آپ کو صبح 4 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں تو 2 اس دن کے اشراق کے پڑھ لیں اور 2 آپ استخارے کی نیت سے پڑھ لیں۔ تو اس میں وسعت ہے، یعنی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں دیا گیا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ٹھیک ہے، یعنی استخارے کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھنی چاہیے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا 2 رکعت پڑھے بغیر بھی استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اصل بات تو یہی ہے کہ استخارے کی نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سلام سے پہلے ہی پڑھ لیں دعا، بعض کہتے ہیں سلام کے بعد پڑھیں۔ تو یہ دعا نماز کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اگر عورت نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں پیریڈز کے دن ہے تو پھر اس کے لیے، یعنی جس کے لیے نماز ادا کرنا ممکن نہیں، مثلا آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے وضو کی بھی گنجائش نہیں، کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز آ گئی جس میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ دیر اینڈ دین بیٹھ کر استخارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، راستے میں، بازار میں کچھ خریدنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ ہے کہ ابھی اسی چکر میں ہی میں یہ خرید کے لے جاؤں، آپ کو مثلا اپنی بیڈ چاہیے، آپ کسی اس دکان میں چلے جاتے ہیں، کسی مال میں چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی چیز پسند آ جاتی، لیکن آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں اب میرے ہسبینڈ کو پسند آئے گی یا نہیں، تو میں اب کیا کروں کہ نہ کروں، اور وہاں آپ کھڑے ہو کے تو نماز بھی پڑھنے کی جگہ نہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ اگر آپ کے لیے دوبارہ آنا ممکن نہیں اور اسی وقت زیادہ کنوینئنٹ ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، انہی کے ساتھ ٹرانسپورٹ ہو جائے گی یہ چیز بھی، تو استخارے کی کم از کم دعا پڑھ کر آپ خریدیں۔ ٹھیک جی، وہ ڈیل کا آخری دن صحیح ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اگر وہ نماز پڑھنے سے معذور ہو تو صرف استخارے کی دعا کر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ کوئی صورت